حضرت سیدنا احمد بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت سیدنا ابو یعقوب السوسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ میرا ایک شاگرد میرے پاس مکہ مکرمہ آیا اور کہنے لگا، اے استاد محترم، کل ظہر کی نماز کے بعد میں اپنے خالق حقیقی عز و جل سے جا ملوں گا، آپ یہ چند درہم لے لیجئے، ان سے گورکن یعنی قبر کھودنے والے کی اجرت ادا کر دینا اور بقیہ درہموں کی خوشبو منگوا لینا اور مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا، یہ بالکل پاک و صاف ہیں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں سمجھا کہ شاید بھوک کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی۔ مجھے اس کی باتوں پر تعجب بھی ہو رہا تھا، بہرحال میں نے اس پر توجہ رکھی۔ دوسرے دن جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو اس نے نماز ادا کی اور خانہ کعبہ کو دیکھنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر گر پڑا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب گیا اور اسے ہلا جلا کر دیکھا تو اس کا جسم بے جان ہو چکا تھا، اور خانہ کعبہ کا جلوہ دیکھتے دیکھتے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے دل میں کہا، میرا پروردگار عز و جل بڑا بے نیاز ہے، جسے چاہے جو مقام عطا فرمائے، اس کی حکمتیں وہی جانے، وہ جسے چاہے اپنی معرفت عطا کرے۔ وہ ذات پاک ہے جس نے میرے شاگرد کو اتنا مرتبہ عطا فرمایا کہ موت سے پہلے ہی اسے حقیقت سے آگاہی عطا فرما دی، اور میں ایسی باتیں نہیں جانتا، حالانکہ میں اس کا استاد ہوں۔ یہ اس کی نعمتیں ہیں جسے چاہے عطا کرے۔ مجھے اپنے اس شاگرد کی موت کا بہت غم ہوا۔ بہرحال ہم نے اسے تختے پر لٹایا اور غسل دینا شروع کیا۔ جب میں نے اسے وضو کرایا تو اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا اور اس سے پوچھا، اے میرے بیٹے، کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا؟ اس نے بڑی فصیح و بلیغ زبان میں جواب دیا، اے استاد محترم، میں موت کے بعد زندہ ہو گیا ہوں، اور موت کے بعد اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ کے تمام ولی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔